بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے دن مکہ معظمہ کو مراجعت فرمائی تو مسلمان سخت پیاسے تھے اور کسی جگہ پر بھی پانی دستیاب نہ تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حجیفہ میں قیام کیا اور فرمایا، تم میں سے کون ہے جو فلاں کنویں پر جا کر مشکیں بھر کر پانی لے آئے تاکہ خدا کا رسول اسے جنت کی ضمانت دے دے۔ یہ سن کر ایک شخص اٹھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ سرکار نے اسے ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس جماعت کے ساتھ تھا۔ جب ہم اس کنویں کے نزدیک پہنچے تو وہاں بہت سے درخت دیکھے جن میں سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ درخت عجیب طرح سے حرکت کر رہے تھے۔ ہم نے ان درختوں سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے بھی دیکھے، جس کی وجہ سے ہم سخت خائف ہوئے۔ اس ڈر کی وجہ سے ہم ان درختوں سے گزر نہ سکے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس چلے آئے۔ سرکار نے فرمایا، وہ جنوں کا ایک گروہ تھا جو تمہیں ڈراتا تھا، اگر تم میرے کہنے کے مطابق چلتے رہتے تو تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ سن کر ایک اور صحابی اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں، اور وہ بھی اسی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن انہیں بھی اسی حالت میں واپس آنا پڑا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے ارشاد پر عمل پیرا ہوتے تو کوئی مکروہ چیز تمہیں آڑے نہ آتی۔ اسی طرح شام ہو گئی اور صحابہ اکرام علیہم رضوان پر پیاس کا غلبہ ہونے لگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا اور فرمایا، اے علی، فلاں کنویں سے پانی بھر لاؤ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم اپنے کندھوں پر مشقیں اور ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے باہر آ گئے اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمارے آگے آگے چلتے گئے اور رجس پڑھتے گئے، یہاں تک کہ ہم اس جگہ پر پہنچے تو وہی آوازیں آنے لگی اور درختوں نے ہلنا شروع کر دیا۔ ہم پر خوف و ہراس چھانے لگا اور میں نے دل میں کہا کہ اب علی بھی پہلے دو آدمیوں کی طرح واپس لوٹیں گے۔ اس پر مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میری طرف دیکھا اور کہا، میرے قدم با قدم چلتے آؤ، جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے مت ڈرو، کیونکہ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جو ہی ہم درختوں کے جھنڈ میں آئے تو ان میں آگ کے بھیانک شعلے نکلنے شروع ہو گئے۔ ان شعلوں میں سے کٹے ہوئے سر ظاہر ہونے لگے جن میں سے سخت ہولناک آوازیں آتی تھی۔ ان آوازوں سے ہمارے اوسان خطا ہو گئے، لیکن حیدر کرار مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان سروں سے گزرتے ہوئے کہتے جاتے تھے، میرے قدم با قدم چلے آؤ اور دائیں بائیں مت دیکھو، اب کوئی خوف نہیں رہا۔ ہم آپ کے پیچھے چلتے گئے یہاں تک کہ اس کنویں تک جا پہنچے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے ایک ڈول کنویں میں ڈالا، برا بن مالک نے 1 یا 2 ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں گر گیا۔ کنویں سے قہقہوں کی ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، کوئی ہے جو لشکر اسلام میں جا کر ایک اور ڈول لے آئے؟ ساتھیوں نے کہا کہ حضور، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان درختوں کے درمیان سے گزریں۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ سنا تو کمر سے پٹکا باندھ کر کنویں میں اتر گئے اور کنویں سے قہقہوں کی آوازیں اور زیادہ زوردار لہجے سے آنے لگی۔ جب مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کنویں کے درمیان میں پہنچے تو آپ کا پاؤں پھسل گیا اور آپ نیچے تشریف لے گئے۔ کنویں سے عجیب و غریب غلغلہ اٹھا اور اس طرح آوازیں آنے لگی جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ اچانک مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نعرہ مارا، اللہ اکبر، انا عبداللہ واخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔ آپ نے تمام مشکیں پانی سے بھر لی، ان کے منہ باندھے اور ایک ایک کر کے باہر نکال لی اور آپ خود کنویں سے باہر تشریف لائے۔
حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 2 مشقیں اٹھائی اور ہم نے صرف ایک، اور جب ان درختوں کے پاس واپس پہنچے تو جو کچھ ہم نے پہلے ان درختوں سے دیکھا تھا اب ایسا کچھ واقع نہ ہوا۔ ہم درختوں سے گزرنے لگے تو ہمیں ایک آواز سنائی دی، کہنے والا حضور کی نعت پڑھ رہا تھا اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی منقبت پڑھ رہا تھا۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے تمام قصہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، وہ حاطف، وہ غیبی آواز لگانے والا، وہ نعت و منقبت پڑھنے والا عبداللہ جن تھا جس نے بتوں کے شیطان مسعر کو کوہ صفا میں قتل کیا تھا۔ علی 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 والی، علی کونین کا سرور، علی ہے دستگیر خلق اور سب کا علی یاور، علی بچوں کا وارث ہے، علی پیروں کا ہے رہبر، جوان کا دل علی کے نام سے رہتا ہے زوراور، علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ علی کے نام سے اوگھٹ گدا زردار ہوتا ہے، علی کا نام لینے سے بشر ابرار ہوتا ہے، علی کے نام سے آتش کدا گلزار ہوتا ہے، علی کے نام سے بیڑا سبھوں کا پار ہوتا ہے، علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔